السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ان دونوں آیتوں کے اندر جو سورہ بقرہ کی دوسرے پاری کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو اور خاص اہل ایمان کو اس میں مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اور آج کے دور کے لوگ کسب معاش میں اس حکم کو، جو قرآن میں یہی دو آیتیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس میں حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث نبوی کے اندر بہت ساری حدیثیں جو اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں، آج اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور حلال و حرام کی تمیز کو کھو کر کے صرف انسان مال آئے، پیسہ آئے، اس دھن میں چل چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت آتی ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ نہیں پرواہ کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یعنی مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، مالدار بننا چاہیے، روزی کمانا چاہیے، کس حساب سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حلال و حرام کی پرواہ چھوڑ دیں گے۔ آج کا وہی دور چل رہا ہے، اور میں اختصاراً 2-3 منٹ میں عام کو نہیں بلکہ خواص کو میں خطاب کروں گا کہ آج اس بیماری کے اندر ہمارے علماء برادری، ائمہ مساجد یہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، الا من رحم اللہ، اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف ان کی غلطی نہیں بلکہ کمیٹی کی، جماعت کی بھی غلطی ہے کہ انہیں اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں عہد و پیمان کو برقرار رکھنے، وعدہ کو پورا کرنے اور عہد پر پورا اترنے کا حکم دیا ہے، اہل ایمان کی صفت بیان کیا ہے، اور عہد شکنی، وعدہ خلافی یہ اس کو سے منع کیا گیا، اور یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے، یعنی وعدہ کی خلاف کرنا، عہد شکنی کرنا یہ حرام۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ملازمت کے لیے آتا ہے تو مسجد کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران، جماعت والے، کمیٹی والے اس پر یہ پابندیاں عائد کر دیتے ہیں، وعدہ لے لیتے ہیں، عہد لے لیتے ہیں، یا یہ قانون اس کے سامنے یہ اصول اور ضابطہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کہیں باہر ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک عالم جو اپنی کسب معاش کے لیے پریشان ہوتا ہے، یا یہ کہیے کہ اس کو امامت یا درس و تدریس کے لیے اس کو جگہ چاہیے، وہ ان شرائط کو قبول کر کے اور ہاں بھر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی وقت گزرتا ہے وہ باہر کمیٹی کے، جماعت کے جو ہے چوری یا چھپ کر کے اس عہد کو توڑ کر کے وہ چپکے چپکے ٹیوشنیں پڑھا رہا ہوتا ہے۔
جن چیزوں سے اسے منع کیا گیا تھا، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کام وہ باہر کر رہا ہے۔ اب آیا سوال یہ کہ جب عہد کو توڑنا یہ منافق کی علامت ہے، جیسا کہ آیت المنافق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، تو عہد کا توڑنا، عہد شکنی یہ منافق کی علامت ہے، اور عہد کو توڑنا حرام ہے۔ اہل جنت کی صفات نہیں ہے، اہل جنت کی صفات اللہ نے بیان کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو عہد کو توڑ کر کے اگر اس طرح سے ٹیوشن کے ذریعہ یا اور دیگر کاموں کے ذریعہ وہ باہر اپنی روزی حاصل کر رہا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جو چیز حرام ہے اس ذریعے سے اگر کوئی آدمی اپنی روزی کما رہا ہے، تلاش کر رہا ہے یا کچھ حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ حرام کے ذریعے سے حرام کمانا وہ بھی حرام ہوگا۔ عہد شکنی کر کے، منافقت والی صفت اختیار کر کے، یا اس طرح سے وعدہ خلافی کر کے، اپنے وصول اور اپنے عہد و پیمان کی مخالفت کر کے اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ لیکن آج اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں صرف عالموں کی، مدرسوں کی غلطی ہے، بلکہ اس سے زیادہ غلطی مسجد کے، مدارس کے کمیٹیوں کا اور جماعت کا ہے کہ وہ اتنا بھرپور ان کو پگار اور سیلری نہیں دیتے کہ جس سے وہ اپنی گزران زندگی کو صحیح طریقے سے نبھا سکیں یا اپنے اخراجات کو صحیح طریقے سے پورا کر سکیں۔ بہت ہی معمولی برائے نام ان کو پگار اور تنخواہ دی جاتی ہے، اور اس پر دنیا بھر کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے علماء بھی معذرت کے ساتھ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ان کمیٹی کے ہزاروں شرائط کو قبول کر لیں گے، لیکن مجال کیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ بات رکھ سکیں یا اپنا وصول یہ بتا سکیں یا اپنی یہ ریکویسٹ رکھ سکیں کہ بھائی ہم ڈیوٹی آپ کی پورا نبھائیں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ بھی کریں، باہر ہاتھ پیر ماریں، کچھ کمائیں یا کچھ حاصل کریں، تو اس میں آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ ہمیں اتنا بھرپور پگار نہیں دے رہے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر کا خرچ چل سکے۔ تو کیا ہم فقیری کا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلائیں یا جائز طریقے سے اپنے روزی روٹی کا، اپنے گھر کے اخراجات کا بندوبست کریں؟ کمیٹی والے ہزاروں وصول، ہزاروں قانون، ہزاروں شرائط پیش کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنی ایک شرط یہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم ڈیوٹی نبھانے کے یا جو ذمہ داری ہماری ہے اس ذمہ داری نبھانے کے علاوہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے، دب کر کے آپ نے اس اصول کو قبول کیا، اس پر آپ ایگری ہوئے، عہد کیا، وعدہ کیا، اور اس کے وصول پر آپ پابندی کے یا اس کو فالو کرنے، اس کو ایکسپٹ کرنے کے ہاں بھرے، تو پھر اس کے خلاف جا کر کے چپکے چپکے یہ ٹیوشن پڑھا کر کے کمانا، یا اسی طرح سے اور کوئی چپکے سے کام کر کے جس سے منع کیا گیا ہے باہر کرنا اور کمانا، یہ حرام ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ جب آپ کہیں بھی جاب کے لیے، ملازمت کے لیے آپ جائیں، بات چیت کریں، تو اس شرط کو ختم کر دیں۔ اور مسجد اور مدارس کے ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے امام کو، اپنے مدرس کو جب اتنی پگار نہیں دے سکتے کہ ان کے گھر کا خرچ چل سکے، تو یہ بیجا پابندیاں بھی عائد نہ کریں، اور یا تو آپ انہیں اتنی کشادگی کے ساتھ تنخواہ دیجئے کہ انہیں باہر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ آپ کے مدرسے میں، مسجد میں خالی وقت میں بھی بیٹھے رہیں گے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو دروازے پہ جا کر کے ٹیوشن پڑھانے کی؟
کیا ضرورت ہے باہر جا کر کے پریشان ہونے کی؟ آپ اتنی کشادگی کے ساتھ دے دیجئے پگار، اور اگر اتنی کشادگی کے ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر باہر کی پابندیوں عائد مت کیجیے، اور اگر عائد کیا جا رہا ہے تو علماء کرام جو اس وصول اور اس جو ہے قانون کو یا اس جو ہے ان کے شرائط کو قبول کرتے ہیں، انہیں دھیان دینا چاہیے۔ پہلی بات تو قبول ہی نہ کریں، اس لیے کہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ جو ہماری ذمہ داری دیے ہیں وہ ہم ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں، اور اگر باہر سے کچھ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مداخلت ہو رہی ہے تو پھر یہ شرائط اگر قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے پابند رہیے، اگر پابند نہیں ہیں تو آپ کی ایک مائی محنت حرام کی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دوسری چیز کہ آج دعوت و تبلیغ کے میدان میں کئی کمیٹیاں، کئی یونٹیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ اگر ان کمیٹیوں نے اپنا مبلغ رکھا، دعوت و تبلیغ کے لیے کسی عالم کو رکھا، اور اس نے یہ شرائط عائد کر دیا کہ آپ کہیں جمعہ پڑھانے کے لیے جائیں، کہیں درس کے لیے جائیں، آپ وہاں سے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی بھاڑا کرایہ، کوئی خرچ نہیں لے سکتے، ساری ذمہ داری، سارا خرچ یونٹ، کمیٹی یا وہ جو ہے سنستھا یا وہ جو ہے کمیٹی اٹھائے گی جس نے آپ کو دعوت و تبلیغ پہ رکھا ہے۔ اب آپ جمعہ پڑھانے جائیں یا درس کے لیے جائیں، کوئی لفافہ دے رہا ہے، راستے کا بھاڑا کرایہ سمجھ کے دے رہا ہے، تحفہ تحائف دے رہا ہے، یہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نہ لینے پر ہم نے وعدہ کیا ہے، اور اگر اس وعدے کے خلاف اس کو ہم لے لیتے ہیں تو یہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس یونٹ کے یا جس کمیٹی کے تحت ہم کام کرتے ہیں یا اس کے تحت ہم کہیں جاتے ہیں، اور اس یونٹ کے، اس کمیٹی کے یا اس جماعت کے یا اس جو ہے سنستھا کے وجہ سے مدرسہ ہو، مسجد ہو، یا کوئی جو ہے فاؤنڈیشن ہو، یا کوئی دعوت و تبلیغ کا جو ہے یونٹ ہو، اگر اس کے ذریعے سے ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی ہدیہ تحفہ ملتا ہے، کوئی خرچ ملتا ہے، لفافہ ملتا ہے، تو ہمارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں اس کام کے لیے پگار دے رہے ہیں، اور اسی کام کے لیے ہم کو رکھے ہوئے ہیں، اور اس کام کے لیے جب پگار دے رہے ہیں اور اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس پر ہم الگ سے جا کر کے ہدیہ تحفہ لیں، اور مزید یہ کہ اس پر ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے اور پھر بھی لے رہے ہیں، تو جائز نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث، مشہور واقعہ ہر ایک کی زبان پہ ہے، میں بات کو تفصیل نہیں دوں گا، کہ ابن لتبیہ کو، جو قبیلے ازد کا ایک شخص تھا، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ وصول کرنے پر بھیجا تھا، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ وہ آیا، کہنے لگا ھذا لکم، یہ تمہارے لیے ہے، وھذا اہدی الی، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یہ زکوٰۃ کا ہے، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لے لو، تمہارا ہدیہ ہے یہ۔ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کتنی سخت الفاظ میں کلام کیا، سب علماء جانتے ہیں اس واقعے کو۔ اس واقعے کو سامنے رکھیے، اللہ کے رسول زکوٰۃ کا عامل بنائے، آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے پر بھیجا، وہ آ کر کے کہتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام کہتے ہیں یہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت والا مال اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آئے گا۔ اور سخت الفاظ میں کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا، پھر دیکھتا کون اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور اس سے مسائل اخذ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کہ جس یونٹ نے، جس کمیٹی نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے رکھا ہے، آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے ادھر ادھر بھیجنے کے لیے رکھا ہے، وہ آپ کو خرچ دے رہی، پگار دے رہی ہے، تو وہاں سے جو لفافہ ملا وہ اس کا حق ہے، وہ کمیٹی کا، یونٹ کا حق ہے جو آپ کو بھیج رہی ہے، جو آپ کو رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اس نے آپ پر پابندی بھی عائد کر دی کہ آپ کہیں سے کوئی خرچ نہیں لے سکتے، سارا خرچ، راستے کا بھاڑا، کرایہ اور تمام ضروریات یہ یونٹ اٹھائے گی،
اس کے باوجود آپ کا لفافہ لینا سراسر غلط ہوگا۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر کے اپنے حالات اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔